نکلتا ہے وہ بتاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت فرمایا گیا، یہ حدیث بہت کم لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں، لیکن ہم امانت کے طور پر آپ تک یہ روایت پہنچاتے ہیں۔ ابو داؤد کی کتاب الضحایا میں یہ روایت آئی ہے، اس میں ایک صحابی نے حضور سے دریافت فرمایا، اللہ کے رسول پرانے زمانے سے ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کہ ہمارے جانور کو پہلا بچہ پیدا ہو تو ہم برکت کے طور پر اس کو ذبح کر ڈالتے ہیں۔ حدیث میں اس کے لیے لفظ آیا فرع کا لفظ ہے کہ ہم فرع کو ذبح کر ڈالتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، دعوت کر لیتے ہیں، پارٹیاں کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بقول حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے زوردار طریقہ اختیار فرمایا، ازالہ نہیں فرمایا، امالہ فرمایا، یعنی یو ٹرن دیا۔ حضور نے ڈائریکٹ ایسا نہیں فرما دیا کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا، ایسا کھانا پینا کھلانا پلانا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ حضور نے کتنی اچھی بات فرمائی، بھائی برابر ہے آپ کھلاتے پلاتے ہو الگ، لیکن کیا بات فرمائی ہے واقعتاً سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل۔ حضور نے فرمایا کہ اس سے بہتر ہو کہ اس بچے کو بڑا ہونے دو۔ روایت میں دونوں عبارتیں آئی ہیں، حتی اذا استجمل، اور ایک قرات آئی حتی اذا استحمل، اور اللہ محدثین کو جزائے خیر دے کہ یہ بچہ جو آپ کے جانور کا پیدا ہوا وہ جمل بن جائے، یعنی وہ اونٹ بن جائے اور حاجیوں کے قافلے میں سواری کے قابل بن جائے، یا استحمل وہ بار برداری کے قابل بن جائے، اس پر آپ بوجھ لاد سکو اور لوگوں کی ضرورتوں کے کام آئے۔ ضرورت اور سہولت سمجھو، آپ نے بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کو ذبح کر کے پارٹی کر ڈالی، یہ سہولت ہے، لیکن آپ نے اس کو ضرورت کے قابل بنایا، اس بچے کو بڑا اونٹ ہونے دیا، اس کو بوجھ لادنے کے قابل بنایا، اس کو سواری کے قابل بنایا، اور تیسرا آپشن حضور نے دیا کہ کسی بیوہ کو دے دیا اور وہ بیوہ اس سے دودھ دوہے گی، اس کے بچے پیدا ہوں گے۔ یہ سب کام کرنا چاہیے، خیر لک، یہ تیرے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ میرے بھائیوں یہ 5,000 روپے 10,000 روپے یوں ہی اڑا دینا اور چائے پینے کے لیے سورت تک جانا یا آئس کریم کھانے کے لیے احمد آباد تک جانا، اللہ کا عذاب ہے یہ جو حالات کی شکل میں آ رہا ہے۔ ہمارے حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم بروڈا کے ختم بخاری کے جلسے میں ایک مرتبہ وجدانی کیفیت میں آ کر فرمایا کہ اے مسلمانوں کیا بولتے رہتے ہو کہ حالات حالات حالات، حالات تو اللہ والوں پر آتے ہیں، یہ قبول کرو کہ یہ خدا کا عذاب ہے، اور خدا کا عذاب کوئی ایک شکل میں نہیں آتا ہے۔ یہ سب جو کچھ قوانین نافذ ہو رہے ہیں بہومتی کے زور پر اور ایک ہتھو شاسن کے ساتھ دادا گیری کر کے جو کہا جا رہا ہے کہ نہیں کیوں مانو گے، ہو کر رہے گا، ایک مسلمان جب چشمہ لگائے گا تو اس کو نظر آئے گا یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کسی پارٹی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے اوپر کوئی قانون لاد نہ سکے، کسی کی زبان نہیں چل سکتی، کسی کا قلم نہیں چل سکتا۔ حضرت الاستاذ مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قلم تدبیر قلم تقدیر کے تابع ہے۔ کیا زبردست جملہ فرماتے تھے کہ قلم تدبیر قلم تقدیر کے تابع ہے، کسی بڑے کے قلم سے لکھا نہیں جاتا جب تک کہ تقدیر لکھواتی نہ ہو۔ یہ ہاتھ چلتے نہیں ہیں، یہ زبانیں چلتی نہیں ہیں، یہ قانون بنتے نہیں ہیں رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے بغیر۔ دیکھو ہم کہتے ہیں خدا کی رضا نہ ہو لیکن مشیت تو ضرور ہوتی ہے۔ یہ عقیدے کی بات ہے کہ مشیت الگ ہے اور رضا الگ ہے، مگر خدا کی مشیت تو، خدا کی چاہت تو، خدا کا ارادہ تو ان سب حالات کے ساتھ ضرور وابستہ اور جڑا ہوا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان مکاتب سے، مدارس سے، خانقاہوں سے، دعوت و تبلیغ سے فائدہ اٹھا کر نئی نسلوں کے مزاج کو بدلا جائے، امالہ کیا جائے، ان کو منحرف الفکر ہونے سے بچایا جائے، ان کی فکر کو صیقل کیا جائے، ان کے ذہن کو اسلامی بنایا جائے، ضرورتوں کے دائرے تک اس کو لایا جائے۔ واقعتاً میں آپ کو ایک پیغام دوں گا کاپودرا واسیوں، چاہے وہ اوریجنل کاپودرا کے ہوں چاہے اطراف و جوانب سے رہ کر آئے ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان بچوں کو ابھی پروگرام میں سن کر اندازہ ہوا کہ واقعتاً یہ بچے بہت
بہت اور بہت قیمتی ہیں، یہ مستقبل کے بہترین معمار بن سکتے ہیں۔ ضرورت ہے لگی بندی، ملی جلی محنتیں ان کے آگے اور ہوتی رہے۔ ایک اردو کا شاعر کہتا ہے، چمن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، چمن کی ہر کلی کی حفاظت کریں گے ہم، نہ جانے کس کلی سے چمن مہک اٹھے۔